رحیم۔ آج بہادر شاہ ظفر کی غزل کے بقیہ اشعار کی تشریح پڑھیں گے، اور یہ دوسرا پارٹ ہے، دوسرا حصہ ہے۔ اور غزل کے اشعار اور شروع کے اشعار اور ان کا تعارف یہ ہم نے پہلے حصے میں پڑھ لیا تھا، تو اب اس کے باقیہ اشعار دیکھیے گا غزل کے کہ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا۔ یہ شعر ہے کہ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ اب بلبل باغیچے کا ایک رنگینیوں سے بھرپور ایک پرندہ ہے جو خوبصورتی کو اور پھولوں کو پسند کرتا ہے، اور بلبل کی اور گلاب کی محبت لازوال جو ہے نا، وہ اس کی کہانیاں بنی ہوئی ہیں کہ بلبل کو گلاب سے پیار ہے اور گلاب انکار کر دیتا ہے، تو اس کی جو ہے نا وہ جدائی میں انکار میں بلبل نالا کنا بھی ہے، ناراض ہے۔ لیکن شاعر نے بہادر شاہ ظفر نے اپنے آپ کو بلبل کہا ہے، اور بلبل پرندہ بہار کے موسم میں چہکتا ہے، مہکتا ہے، اڑتا پھرتا ہے، پھولوں کی، کیاریوں کی، پتوں کے طواف کرتا ہے بلبل، اور بہار کے موسم کا بھرپور لطف اٹھاتا ہے۔ بلبل ایسا پرندہ ہے جو بہار کے موسم کو انجوائے کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور یہ اس کی جوانی کا اور خوبصورتی کو سے بھرپور لطف اٹھانے کا ان کا ایک وقت ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ میں بھی اپنے چمن ہندوستان کا بلبل ہوں، اور جب میرے بہار کے دن آئے اور گلاب اور رنگینی اور خوشیوں کو دیکھنے کا موقع آیا تو مجھے قید کر دیا گیا، لیکن میں کسی سے گیلا شکوہ نہیں کر سکتا کہ بلبل کو باغباں سے، باغباں ان کے مالی، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا۔ صیاد کہتے ہیں شکاری، وہ شکاری جو باغوں میں، پارکوں میں، جنگلوں میں شکار کرتے ہیں پرندوں کا، جانوروں کا، وہ شکار کر اس کو صیاد کہتے ہیں۔ گلا کہتے ہیں شکوہ شکایت کرنا، شکوہ شکایت کرنا۔ تو بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار۔ فصل بہار، بہار کا موسم، فصل کہتے ہیں موسم، بہار کا موسم یہ خوشیوں کا موسم ہے، اور کونپلوں کے نکلنے کا، اور گلاب کے اور پھولوں کے طرح طرح کے رنگ کے کھیلنے کا موسم ہے، اور یہ سردی کے جانے کا اور اس کے جانے کی خوشی اور گرمیوں کی ابتدا۔ تو بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ شاعر نے اس میں اپنے حکومت کے چھن جانے کا بھی اس میں ایک ذکر کیا ہے، اشارہ کیا ہے۔ اس میں استعارات، تشبیہات، کنایا، ان تمام باتوں سے، چیزوں سے جو زبان و بیان کی جو صنعت ہوتی ہے اس سے شاعر لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ تو اس میں بلبل کو اگر موسم بہار میں قید کر دی جائے تو وہ اس کے لیے ایک قسم کی موت ہے۔ تو شاعر نے بھی اس کو اپنی زندگی کا ختم ہونا موت کے برابر قرار دیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں کسی سے شکوہ شکایت نہیں کر سکتا، میں کسی سے ناراض نہیں ہو سکتا کہ میری قسمت میں یہ لکھا کہ میری تقدیر میں، میری قسمت میں ہی قید لکھی تھی، اور حکومت چھین جانا میرے اس میں آیا تھا، اور 1000 سال سے تقریباً مسلمان ہندوستان پر حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن حکومت کا ختم ہونا اور میرے اوپر ہی تھا، تو میں اس پر کیسے ناراض ہو سکتا ہوں۔ بہرحال یہ ایک غم کا موقع ہے، یہ ایک رونے کا مقام ہے، یہ ایک افسوس کا وقت ہے کہ میری حکومت چھن گئی، مسلمانوں کی وہ شان اور منزلت، جاہ و جلال وہ ختم ہو گیا، اور انگریزوں کی، اور ان کو کہتے تھے فرنگی، کہ انگریزوں کی، فرنگیوں کی حکومت آ گئی۔ تو کہتا کہ میں، شاعر کا یہ بھی ضرب المثل شعر ہے، اگر کسی کی جوانی لٹ جائے، بہار لٹ جائے، اور کسی کی جو ہے نا وہ زندگی کی کمائی وہ لٹ جائے، تو اس کے لیے یعنی شروع دن میں ہی، جوانی میں ہی، تو اس کے لیے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو شاعر بے شک اس میں انہوں نے، بہادر شاہ ظفر نے ایک لمبی عمر گزاری، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو موسم بہار کی بلبل سے تشبیہ دیتا ہے کہ میں بلبل ہوں اور ہندوستان میرا چمن ہے، میں بلبل ہوں، ہندوستان کہتا میرا ہندوستان میرا چمن ہے، میرا باغیچہ ہے، اور میں اس کی بلبل ہوں، اور مجھے موسم بہار میں اب تو مجھے حکومت کرنے کا لطف آنے لگا تھا، اور اب اس میں مجھے قید کر دیا گیا، میری حکومت ختم کر دی گئی، اور دلی کو برباد کر دیا گیا۔ تو میرے لیے تو یہ بہت افسوس اور غم کا وقت ہے کہ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا،
قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ اور اگلا شعر ہے کہ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار۔ یہ قافیہ ردیف کا جو امتزاج ہے اس کو دیکھو ذرا، بڑی کمال غزل ہے۔ جب کسی کے دل پر بات اثر کرتی نا پھر اس کا لطف آتا ہے۔ اس کو دوبارہ دیکھے گا، میں شور سے پڑھتا ہوں کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزوں میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ اب حسرت کہتے ہیں، اس کے یہاں 2 مطلب ہیں اس شعر میں۔ حسرت کا نام مکمل تمنا، اب میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ نامکمل تمنا، نامکمل خواہش اور نامکمل آرزو کو حسرت کہتے ہیں۔ ایسی خواہش جو پوری نہ ہو سکے اس کو حسرت کہتے ہیں، یہ سیکھ لو۔ ایسی خواہش جو پوری نہ ہو پائے اس کو حسرت کہتے ہیں، یعنی کہ وہ تمنا وہ آرزو جو پوری نہ ہو پائے اس کو کہتے ہیں یار میرے دل میں فلاں یا مری میں جانے کی، فلاں جانے سے ان سے ملاقات کی تو حسرت رہی، یعنی پوری نہ ہو پائی۔ تو ان حسرت کہتے ہیں میرے دل میں کوئی حسرتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں کہ میری دوبارہ حکومت آ جائے گی، کوئی میری مدد کر دے گا اور انگریز یہاں سے چلے جائیں گے، میں دوبارہ تخت نشین ہو جاؤں گا۔ یہ دیوانے کا خواب کہہ سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دیوانے کا خواب کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے خود پہلے اس کی تیاری نہیں کی، اپنے لیے اپنی خاص فوج تیار نہیں کی، اس کی آپ نے خود مقابلہ کرنے کے لیے اپنی منزل اپنی میرے کاروانی بنے، تو آپ کون تیری مدد کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرے دل میں، میرے ذہن میں، میرے دل و دماغ میں جو حسرتیں آتی ہیں، میں ان حسرتوں سے کہتا ہے میرے دل میں نہ آیا کرو، تم آتی ہو تو میں غمزدہ ہوں کہ پھر مجھے اپنے وہ سلطنت و بادشاہ تو وہ شاہی لباس اور مسند شاہی یاد آتا ہے، وہ رونق، وہ ہر چیز، وہ بات، پھر وہ میرے وہ داغ جو ہے نا وہ ہرے ہو جاتے ہیں اور دل دکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے دل میں آنے والی خواہشوں نامکمل تمناؤں تم نہ آیا کرو، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ دل داغدار یعنی کہ دل جو ہے وہ جو زخمی ہے، تار ہو چکا ہے، کہتا ہے میرا دل پہلے ہی زخمی ہے، تم یاد آ کر اور زخمی کر دیں کہ میرے دل میں اب اتنی جگہ نہیں ہے۔ میرے دل نے اتنے غم اٹھا لیے، اتنی پریشانیاں اٹھا لی ہیں حکومت کے چھن جانے کے بعد، میری بادشاہت، میری سلطنت چھن جانے کے بعد اتنے دکھ اٹھا لیے کہ اب کسی اور غم، دکھ، تکلیف کی جگہ نہیں۔ اور حسرت سے ایک اور مطلب ہے، ایک مطلب میں نے بتا دیا، دوسرا مطلب ہے فرنگی انگریز، ان کو بھی کہہ رہا ہے کہ ان حسرتوں سے کہہ دو، ان فرنگیوں سے کہہ دو کہیں اور چلے جائیں، تم دنیا فتح کرنے آیا، تمہارا یہاں کیا کام، کسی اور ملک کو فتح کرو جا کر، کہیں اور چلے جاؤ، ہم تو پہلے دکھ کے مارے ہیں۔ شاعر جو ہے نا چاہے بادشاہ کیوں نہ، وہ دکھ کا مارا ہوتا ہے، وہ تکلیفوں کا مارا ہوتا ہے، وہ بادشاہ وقت ہے، اس کی کمال شاعری ہے۔ ویسے بھی وہ ایک کا شعر ہے بہادر ظفر کا کہ جا مجھے افسر شاہانہ بنایا ہوتا، یا میرا تاج گدایاں نہ بنایا۔ یہ بھی اشعار جو ہیں جن کی بادشاہت کے چھن جانے کے بعد کے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ جا مجھے افسر شاہانہ۔ اب افسر جو ہے نا انگریزی فوج نے جب انگریز یہاں آئے ہندوستان میں آئے تو ان کے آنے سے لفظ افسر ساتھ آیا، ایجاد میں ساتھ آیا، وہ اپنے ساتھ لینگویج لے کر آئے اور انہوں نے بہت سارے محکمے قائم کیے اور انہیں بڑے بڑے افسر تھے۔ وہ کہتا کہ میری اتنی قدر منزلت نہیں جتنی قدر منزلت ایک انگریز کے جناب آفیسر کی ہے، بہت سارے محکموں کی، صرف فوج نہیں ہے، پولیس ہے، فوج ہے یا پروفیسر ہے، یا انہوں نے بڑے بڑے جناب محکمے قائم کیے تھے، ان کے بڑے بڑے آفیسر تھے اور بڑے بڑے شہروں کے کمشنر انگریزوں نے یاد کیا۔ پورے ضلع کا کمشنر ہوتا ہے نا، پتہ ہے نا کہ پورے ضلع کا کمشنر ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، یہ عہدے انگریزوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ وہیں چلے آ رہے ہیں، 150-200 سال ہو گئے ہیں۔ تو ایک غزل میں کہتے ہیں کہ یا مجھے افسر شاہانہ بنایا ہوتا، یا میرا تاج گدایاں نہ بنایا ہوتا، کہ یا اللہ کہ جہاں تو مجھے اس کی فوج کا افسر بنا دیتا، یا پھر مجھے کسی فقیر گھر پیدا کر دیتا، یا بادشاہ میں پیدا کیا ہے تو میرے کو شک گئی اور میرے دکھ بھی گیا، میں بادشاہ ہی نہ ہوتا۔ تو یہ ان حسرتوں سے کہہ دو کہ کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، کہ کوئی انہیں پیغام دے دے، ان فرنگیوں کو، ان انگریزوں کو پیغام دے دے کہ اب تو ہم تو پہلے اتنے دکھ اٹھائے ہوئے ہیں، اتنی تکلیفیں پریشانیاں اٹھائے ہوئے ہیں، ان سے انہیں کوئی پیغام دے دے کہ یہاں سے چلے جائیں۔ اب آگے
اگلے دو اشعار بھی کمال ہیں کہ دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی. دن زندگی کے، یہ بڑا ضرب المثل شعر ہے کہ دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں. اور دن زندگی ختم ہونا یعنی عمر پوری ہو جانا، شام یہاں یہ استعارہ ہے یعنی کہ بوڑھا ہو جانا. دیکھیں صبح جو ہے نا سورج نکلتا ہے، وہ روشنی ہوئی ہے، سورج پیدا ہوا، اور دوپہر کو وہ جوان ہو گیا، شام کو بوڑھا انتقال کر گیا، دن ختم ہو گیا. تو شاعر نے ایک زندگی کو ایک دن سے تعبیر کیا، اس کو رات بھی شامل نہیں کی، رات بھی اس میں شامل نہیں کی. شاعر نے بہادر شاہ ظفر نے کہ دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئے، ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں. اور ویسے بھی ان کی زندگی دیکھیں کہ 1775 میں ان کی پیدائش ہے اور 1862 ان کی وفات ہے، تو 75 اور 62 تقریباً ان کی 90 سال تقریباً عمر بنتی ہے. تو دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے. پھیلا کے پاؤں سونا آرام سے سونا، پھیلا کے پاؤں سونا آرام اور سکون سے سونا. اور کنجے مزار قبر کے اندر کی نکر، قبر کے اندر نکر میں، قبر کے اندر کی جو نکر ہے نا، آپ دیکھتے ہیں نا، کبھی دیکھا آپ نے وہ جب درباروں پہ جاتے ہیں، آپ کو دیکھا آپ نے وہ درباروں کی نا نکریں ہوتی ہیں، اندر قبر ہے، درمیان میں قبر ہے. کوئی بندہ جو ہے نا دربار کی نکروں میں نا وہ سار نیچے پھینک کے نا اور ہاتھ ایسے کیا وہ بیٹھا ہوتا ہے اپنی دنیا میں، اور اپنے شاید غموں کو، دکھوں کو، گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا. تو بزرگ کے مزار پر ہے لیکن اللہ سے مانگتا ہے، اب بزرگ سے مانگنا نہیں چاہیے. دیکھیں نا تو شاعر کہتا ہے میں ایسے سکون سے بیٹھ جاؤں گا اور قبر میں جا کر سکون ملے گا. حالانکہ قبر کا عذاب اور حق ہے، قبر کا عذاب، اگر کوئی گناہ گار بندہ ہے قبر کا عذاب اور حق ہے. شاعر کہتا ہے کہ نہیں، مجھے تو قبر میں سکون ملے گا. اسی کے ذہن میں بڑا کمال مشہور شعر ہے کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم، مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے. ایک تصویر تھی اور بارش کے بعد قبر ٹوٹ گئی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، قبر تباہ ہو گئی اور قبر گر گئی، اور اس کا جو قبر کے نام، اس کا جو نام کی جو سنگ ماربل کی پلیٹ ہے وہ بھی اندر دھنس گئی. تو کسی نے تصویر کھینچی اور میڈیا پر وہ لکھا ہوا تھا کہ کسی کا یہ شعر ابراہیم ذوق کا شاید کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم، مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے. بڑا کمال شعر ہے کہ دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی اور پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں. کنج کہتے ہیں نکر اور سرحانہ، یا اپنے قبر کے اندر تو وہیں مجھے سکون ملے گا، اور بڑے پاؤں پھیلا کے سوئیں گے یعنی سکون سے سو جائیں گے. اور آخری شعر میں پھر وہ تمنا کرتا ہے کہ عرض کرتا ہے کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین میں نہ ملی کوئے یار. اور شاعر بہادر ظفر اپنے آپ کو بد نصیب کہہ رہا ہے. کتنا ہے بد نصیب ظفر، ان کا تخلص ہے ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین. قبر کی جو زمین ہے وہ چاہے قبر لمبی ہو، کم ہو، چھوٹی ہو، اس کو 2 گز سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ 2 گز زمین. تو کوئی اپنے ساتھ زمین جائیداد ساتھ نہیں لے جاتا، مال و زر ساتھ نہیں لے جاتا، کوئی جہاں جلال بھی ساتھ نہیں لے جاتا، وہ اعمال جاتے ہیں. وہ 2 گز وہ قبر وہی ٹھکانا ہے آخری. تو لیکن شاعر نے کہا ہے کہ وہ دلی میں شاہی قلعے میں شاہی قبرستان ہے، دلی میں شاہی قبرستان ہے، وہاں بادشاہوں شہزادے قبریں، بہت ساری قبریں، اتنی انہوں نے 300 سال حکومت کی مغلوں نے، تو وہاں بہت سارے اور بھی کئی شہزادے ہیں جو ہم سے پہلے بھی آ گزرے ہیں. کیونکہ دہلی جو ہے نا وہ مغلوں سے پہلے سے دارالحکومت چلا آ رہا تھا. ان سے پہلے بھی کئی اسلامی جو ہے نا وہ خاندان نے، مسلمان خاندانوں نے دہلی پر، ہندوستان پر حکومت کی ہے. تو بہادر ظفر کہتا ہے کہ دیکھو مجھے موت بھی کہاں ہے، میں نے اتنا عرصہ حکومت کی ہے، اور دیار غیر میں میری جو ہے نا وہ یہ موت لکھی تھی، اور اگر میرا یہاں مرنا ہے تو میں اپنے آپ کو بد نصیب تصور کر رہا ہوں کہ میں کتنا بد نصیب ہوں. سوال پوچھ رہا ہے، استفہامی انداز ہے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں، ظفر کتنا بد نصیب ہوں کہ وہ شاہی قبرستان ہے، وہاں کا دفن ان کے لیے میرے نصیب میں جگہ نہیں ہے. اور کوئے یار یعنی کہ میرے یار، میرے پیار کا محلہ علاقہ، اس کو بھی دوسرا مطلب یہ بھی آ سکتا ہے کہ میری خواہش تھی کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں، جس سے محبت کرتا ہوں، اگر وہ مجھے نہیں ملا، اگر مجھے میری محبت نہیں ملی تو میں اس کے گھر میں ہی دفن ہو جاؤں، اس کے علاقے میں، اس کے گھر میں. اس سے مراد ہے اس کے گھر کے قبرستان میں، تو میرے لیے یہ نصیبوں میں آ جائے. تو یہ 2 مطلب ہے. تو شاعر نے کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں.
اور لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم نپائیدار میں۔ یہ دو پارٹ میں جو غزل اور ان کا تعارف مکمل ہوا ہے، تو سماعت کا سننے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔